بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس ویلکم ٹو مائی چینل علم و حقیقت. یس آج جو ہم بک لے کے آئے ہیں وہ ہے، اس کا نام ہے ابن ماجہ کہتے ہیں اس کو، ناٹ ابن ماجہ. ابن ماجہ یہ جو کتابیں حدیث کی آئے دیکھتے ہیں، اس کو کمپائل کیا تھا، لکھا تھا امام ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ الرابعی القزوین. اچھا، یہ قزوین ایران میں ہے. اور یہ ابن ماجہ جو پاپولر ہیں، یہ پیدا ہوئے تھے ایران میں اور 824 AD میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، 824 میں. اور ان کا انتقال جو ہوا وہ 886. آپ مائنس کریں، اٹ از اراؤنڈ میرے خیال سے یہ 62 سال یہ باحیات رہے. تو یہ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت سمجھ لیں اسلام کا گولڈن ایج تھا. تو انہوں نے جو کتابیں انہوں نے جو حدیث جمع کی وہ ہے، اٹ کنٹینس حدیث میں وہ ہے 4341 کے اراؤنڈ. اینڈ اٹ کمپائلس، یعنی کہ اس میں 32 بکس اس میں بنایا انہوں نے. بک مطلب الگ الگ بکس نہیں بنایا، دیٹ از یو کین سی اٹ ایز اے چیپٹر بنایا انہوں نے. اور اس میں 15 چیپٹر بنایا، اس کو 32 مطلب جز بنایا جسے بولتے ہیں ہم. چیپٹر انہوں نے قریب 1500 چیپٹر بنایا. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ضعیف اور وسیع حدیثیں بھی ہے، ضعیف حدیثیں بھی ہے، اور کئی حدیثیں ہیں جس کا کوئی سند نہیں ہے. بٹ یہ سیاستہ اس میں میکسیمم جو ہے وہ حدیثیں وہ صحیح ہے، کیونکہ یہ سیاستہ ٹاپ 6 حدیث میں آتا ہے. جو سیاستہ بولے جاتا ہے، ہمارے علماء حق جسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ اس میں آتا ہے ابن ماجہ جو ہے. ایکچولی اس میں جو بخاری مسلم تو ٹاپ ہم جانتے ہیں صحیح ہے نا، جو 2 حدیث ہے. اس کے علاوہ اسٹڈی کے لیے یہ سب بھی چاہیے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا عربی سیکھیں، پھر قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں. تو اسٹڈی کے لیے یہ سارا چیزیں، یہ بک چاہیے ہمیں. اس کے بغیر ہم لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ٹیکسٹ بک ہے، اینڈ حدیث از دا ریفرنس. ٹھیک ہے، حدیث جو کتابوں میں ہے وہ ریفرنس ہے. اور پلیز ٹھیک ہے، وہ تو اچھا ہم لوگ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں انفارمیشن، بٹ اس کو جو ہے نا ہم کراس چیک کبھی کبھی نہیں کرتے ہم لوگ. بہت سارے حضرات جو ہے نا وہ کراس چیک ہمیں کرنا چاہیے. لکھا ہے ٹھیک ہے حدیث، یہ کہاں سے آئے؟ ابن ماجہ. اچھا ابن ماجہ ہے تو کون سا چیپٹر میں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کون سا توحید والا چیپٹر ہے، فوڈ والا چیپٹر ہے، کھانے پینے کے اوپر جو چیپٹر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی. اور بک جو ہے نا بک سے ہی پڑھیں، کیونکہ فیکٹ یہ ہے کہ کتابیں جو ہم انٹرنیٹ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں. میں بھی یوٹیوب دیکھتا ہوں، انٹرنیٹ دیکھتا ہوں. انفارمیشن بھی، ایجوکیشن بھی دیکھیں. آن لائن کا ایجوکیشن، آن لائن کلاسز بھی تو ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر گائیڈنس چاہیے جو حدیث کے ایکسپرٹ ہوں. اور ایکسپرٹ الحمدللہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، صرف اس وقت نہیں، اس وقت تو لوگ محنت کر کے اس کو اکٹھا کر لیے. امام بخاری ہو اور امام مسلم ہو، اور یہ جتنے بھی امام حضرات ہیں اور بھی آئیں گے جو پہلے تھے. انہوں نے جو کام کیا ہے، آج ہم لوگ صرف اب ان میں آدھے سے زیادہ کیا لوگ ہیں وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے. مسلمس کی بات کر رہا ہوں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نان مسلم جو تحقیق کر رہے ہیں، جو دین کی طرف آ رہے ہیں. جو نہیں بھی آ رہے ہیں نا، ان کا بھی تحقیق ہے. نہیں مسلم پڑھنا ٹھیک ہے، ہم لوگ قرآن سمجھتے ہیں، ریڈنگ بس پڑھ لیے قرآن اور کچھ صورتیں یاد کر لیے نماز کے لیے، دیٹس آل. یا پھر جب حج کرنے جائیں گے تو حج کے ارکان یاد کر لیں گے. نہیں، ہر روز کوئی روز ایسا نہ گزرے کہ ہم کوئی بھی قرآن کے آیت یا کوئی حدیث نہ پڑھیں. ہم کوئی اور چیزیں سیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. وی آر گیدرنگ لاٹ آف انفارمیشن جو ہمارے کام کہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، علم چاہیے کہیں، لیکن ایسے انفارمیشن ہم گیدر کرتے ہیں جو ہمارے کسی کام میں آنے والا ہے ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں، بٹ جو فرسٹ اینڈ فورموسٹ تھنگ جو ہے وہ ہے قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں. باقی جو ہے حدیثوں کی کتاب جو ہیں
اس کو پڑھیں تاکہ اسے سبق حاصل کر سکیں. ہم لوگ زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن حدیث ہے. پرابلم یہی ہے قرآن اور حدیث سے دور رہنے کی وجہ سے ہی جو ہے نا ہم لوگ پرابلم دنیا میں اٹھا رہے ہیں. قرآن حدیث پہ عمل کرنے کے بعد بھی جو ہوگی وہ ہوگی آزمائشیں. آج جو ہے وہ پرابلم جسے ہم برداشت بھی نہیں کر پا رہے ہیں, صبر نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں پرابلم جو آ رہی ہے؟ کیونکہ قرآن حدیث پہ عمل رہتا تو صحیح ڈائریکشن ملتا کہاں کیا کرنا ہے. آج بہت سارے نارمل جو نماز اچھے پڑھنے والے بھی اور حج بھی آئیں, کئی حج کیے ہیں, وہ پھنس جاتے ہیں چیزوں میں. کیونکہ ہم لوگ عابد اور بہت سارے لوگ جو آ بھی گئے دین کی طرف وہ صرف عبادت کی طرف آئے ہیں. ٹھیک ہے, جو پراپر علم پراپر جو نالج ہے اس کے طرف نہیں آئے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جب تک نہیں آئیں گے پراپر قرآن حدیث پہ, ہم لوگوں میں میکسیمم ہر گھر میں ایک بندے کو کم سے کم, اگر 3 بندہ ہے نا, ایک بندہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ 40-50 صورتیں ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے, مرد ہو یا عورت. اور 3-4 بندے اگر گھر میں ہیں, کسی فیملی ممبر ہے, ایک بندہ تو ایسا ہو جو کمپلیٹ قرآن جانتا ہو, صرف حافظ قرآن, صرف صورتوں نہیں, صورتوں کو ترجمہ تفسیر جانتا ہو, یعنی کہ کمپلیٹ عالم ہو. اور باقی ہر بندے کو 40-50 صورتیں نہیں ہیں تو یاد کریں گریجولی. یار ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, تھوڑی بہت کر رہے ہیں, اور ہم لوگ سب کریں. اور یہ چیزیں میں حوصلہ دینے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خود کو سب سے پہلے خود کو حوصلہ دیں. میں بھی اپنے آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں, آپ کو بتا کے, آپ کو کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں. اور آپ لوگ بھی خود اور جو لوگ بھی ویڈیو بناتے ہیں پلیز وہ لوگ خود بھی یاد کریں, اور بھی اچھے ویڈیوز لے کے آئیں, آپ لوگ بھی لے کے آئیں, بنائیں. اور ساتھ میں قرآن حدیث کو بائی ٹیکسٹ سے بھی پڑھیں. اور ٹھیک ہے اگر یوٹیوب میں بھی ڈالے گی ہے حدیث سیریز, کچھ لوگوں نے ڈالا ہے, اوبویسلی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہے. اردو میں بھی میں دیکھ رہا تھا, پاکستان سے بھی تھے, وہاں انڈیا سے بھی آپ ہندی میں آ رہے ہیں. بٹ یس اگین ٹھیک ہے, تو لیٹس کم بیک ٹو قرآن اینڈ حدیث اگین. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اوکے, اللہ حافظ.